والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدر ذی وقار علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں آج امامیہ آرگنائزیشن پاکستان کے زیر اہتمام انعقاد پذیر اس سالانہ فکر حسین علیہ السلام کانفرنس میں شریک ہونے کے قابل ہوا. یقیناً یہاں میں آپ کو ایک دعوت دینے کے لیے آیا ہوں کہ آئے مل کر وہ عمل کریں جس عمل کو نیک عمل سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس نیک عمل کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیں. نماز ایک نیک عمل ہے، ہم مل کے پڑھتے ہیں. اس نیک عمل میں میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھی بنتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. حج بیت اللہ ایک نیک عمل ہے. اس نیک عمل میں عرب و عجم کے مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان رنگ و نسل اور زبان کی تفریق کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں، شریک ہوتے ہیں. الحاظ القیاس آپ تمام نیک اعمال پہ غور کرتے چلے جائیں تو یہی نظر آئے گا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ اس عمل میں شریک ہوتا ہے. لیکن آج میں آپ کو جس نیک عمل کی دعوت دے رہا ہوں، اس نیک عمل کی عظمت کا اندازہ یوں لگائیں کہ اس عمل میں اہل بیت کی عظمت کو بیان کرنے کا عمل، اس عمل میں جہاں میں اور آپ شریک ہوتے ہیں وہاں خود رب العالمین بھی شریک ہوتا ہے. اعلان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس نیک عمل میں سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی بھی شریک ہوتی ہے اور یہ فرماتی ہے ترکت فیکم امرین ترکت فیکم الثقلین کتاب اللہ واہل بیتی. میں تم میں کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، میں تم میں اہل بیت کو چھوڑے جا رہا ہوں. اور ایک روایت میں فرمایا کتاب اللہ اور سنتی، کتاب اللہ چھوڑے جا رہا ہوں، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان دونوں حدیث کو جب اکٹھا کیا گیا جن کے اندر تصدیق کی جاتی ہے، بات سامنے یہ آتی ہے اسوہ حسین حقیقت میں نبی گزرے کے تسلسل کا نام ہے. اس لحاظ علاوہ بصیرت پوری ذمہ داری سے میں یہ بات کہتا ہوں جس میں ادنا مبالغہ شامل نہیں ہے کہ اگر ایک مسلمان اپنی زندگی کو دو جہانوں میں کامیاب اور کامران بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے
واقعہ کربلا میں مکمل منہج زندگی موجود ہے. میں جو سے خطابت میں یہ بات نہیں کہہ رہا، کتاب و سنت کے رائے اور حقائق کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں. واقعہ کربلا ہمارے لیے بصیرتوں اور دینی حکمتوں سے پر حقیقت پر ایک دانشگاہ کا نام ہے، جہاں ہمیں سب سے پہلا سبق حریت فکر کا ملتا ہے. حسین ابن علی علیہ السلام نے یہ بات واضح کر دی جو نانا سے سیکھی تھی کہ اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ ہماری زندگی کا مشن اس کے ایک ہی مقصد ہے کہ ہم بندوں کی غلامی سے نکال کر ایک اللہ کے غلام بنا کے چھوڑیں گے اور اللہ کی دھرتی پر اللہ کے سوا کسی اور کی غلامی نہیں چلنے دیں گے. چاہے تاریخ کے حالات جبر و استنزاف کی قوتیں سامنے کھڑی ہو جائے تب بھی ان نظراتی ونسکی ومحیایا وماتی للہ رب العالمین، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اور اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی بجائے من دون اللہ کی غلامی، حکمرانوں کی باطل حکمرانوں کی غلامی اس کو قبول کر لیں تو پھر اس زندگی کی بجائے شہادت کے رتبے سے فیض ہو جانا یہ ہمارے لیے سبق ہے. اور یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. علامہ اقبال نے سچ کہا، صحیح بات کہی. واقعہ کربلا کو اس طرح پیش کیا، بولے یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، جمنے دہار میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. بولے یہ ساتھی کوثر کی عظمت، ان کا لایا ہوا دین، ان کا پیش کردہ دستور زندگی، اگر ان کے اصول و ضوابط، ان کا اسوہ اگر وہ دنیا میں نہیں ہے تو پھر ہمیں وہ کہتے ہیں کیا کرنا ہے. اگر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ ساتھی تو میں بھی ہو، ہم بھی ہو، بندے تو ایک بھی دنیا میں ہو تو ہم بھی ہو. آپ کے کربلا کا یہ سبق ہے کہ جس موقف کو حق جانا، جس کو درست سمجھا، اللہ کا دین اور اللہ کا قرآن کا پیغام سمجھا، اس سے پھر انہوں نے اپنی عظمت، اپنی زندگی، اپنی بزرگی، رہائیاں، پڑھائیاں، عظمتیں سب قربان کر کے اللہ کے سامنے یہ بات رکھ دی، مولا ہماری ذمہ داری کی ہم نے ادا کر دی. جب اس منظر پہ پہنچتا ہے انسان تو پھر آواز آتی ہے،